السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ یہ ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ آج کل عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں گھروں کی دیواروں پر طرح طرح کی تصویریں چسپاں کرتے ہیں، زیب و زینت کے لیے جگہ جگہ تصویریں لٹکاتے ہیں اور اس چیز کو بہت ہی معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں، جبکہ یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے اور ایسا عمل کرنے والے کے لیے وعید آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جلیل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورہ، کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے کہ جس میں کتا یا تصویر ہو۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ فرشتوں سے مراد ملائکۃ الرحمہ، رحمت کے فرشتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے، البتہ حفاظت کرنے والے، نامہ اعمال لکھنے والے، موت کے فرشتے یہ داخل ہوتے ہیں۔ کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو اس میں رحمت اور برکت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور کتا سے مستثنیٰ کیا گیا ہے اس کتے کو جو شکار کے لیے ہو یا کھیتی باڑی اور مویشیوں کی حفاظت کے لیے ہو، اور تصویر سے مراد ذی روح اور جاندار کی تصویر ہے، جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا۔ تو جس گھر میں کتا ہو اور تصویر ہو اس میں رحمت کے اور برکت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے ہے، اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کہتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک متعین وقت میں آنے کا وعدہ کیا۔ وقت گزرتا چلا گیا لیکن جبریل علیہ السلام تشریف نہ لائے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے پھینک دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، نہ اس کے قاصد اور اس کے پیغامبر وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک کتے کا بچہ آپ کی چارپائی کے نیچے دکھائی دیا۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کتا اس جگہ کب آیا، یا یہ کتے کا بچہ اس جگہ کب آیا؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ کتے کا بچہ باہر نکالا گیا۔ پھر جب جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور میں آپ کے انتظار میں بیٹھا رہا لیکن آپ نہیں آئے۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ کتا جو آپ کے گھر میں تھا اس نے مجھے روک رکھا تھا۔ جس گھر میں کتا اور تصویر ہو ہم وہاں داخل نہیں ہوتے۔ تو میرے دوستو، ایسا گھر جس میں تصویر ہو، جس میں کتا ہو، اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور میں نے جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا کہ فرشتوں سے مراد رحمت کے فرشتے ہیں، البتہ موت کے فرشتے، نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے، حفاظت کرنے والے فرشتے یہ داخل ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے وہ کتا جو شکار کے لیے ہو، شکاری کتا یا جانوروں، مویشیوں اور کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے ہو تو اس سے مستثنیٰ ہے۔ اسی طرح سے تصویر سے مراد ذی روح اور جاندار کی تصویر ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، وہ بھی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے فرماتی ہیں کہ میں نے ایک گدا خریدا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک گدا خریدا جس میں کچھ تصویریں تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اندر نہیں آئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کے چہرے سے ناراضگی پہچان گئی، یعنی آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے میں یہ جان گئی کہ آپ ناراض ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے توبہ کرتی ہوں، میں نے کیا غلطی کی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کیسا گدا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اسے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور ٹیک لگائیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اسے خریدا ہے تاکہ آپ اس پہ آرام کریں، اس پہ ٹیک لگائیں، اس پہ بیٹھیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان تصویروں کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے پیدا کیا ہے اب ان میں جان بھی ڈالو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جس گھر میں تصاویر ہوتی ہیں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو میرے دوستو، یہ عمل
बेहद ख़तरनाक है, जबकि हम में से अक्सर लोग इसको मामूली समझते हैं। अपने घरों में, घरों की दीवारों पर तरह तरह की जानदार और ज़ी-रूह की तस्वीरें चस्पा करते हैं, ज़ेब व ज़ीनत के लिए जो है जगह जगह तस्वीरें लटकाते हैं। इससे मेरे दोस्तों हमें बचना चाहिए। अलबत्ता वो तस्वीरें जो तकिए वगैरह में या इसी तरह से कालीन वगैरह में हों और जिसको रौदा जाता हो, अहले इल्म ने इसको भी मुस्तस्ना करार दिया है, जैसा कि शेख इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह और दीगर उलमाए किराम ने इसको मुस्तस्ना करार दिया। तो मेरे दोस्तों, हमें जानदार और ज़ी-रूह की तस्वीरें अपने घरों में लटकाने से, अपने घरों की दीवारों पर चस्पा करने से हमें इससे एहतराज़ करना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए। बहुत ही ख़तरनाक अम्र है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ बात कहने, सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक बख्शे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।